عبارت پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. باب فيما أنكرت الجهمية. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وكيع وقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي على وكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضامون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا قال فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا قال تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب قلنا لا قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب قالوا لا قال إنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به قال قلت بلى قال فالله أعظم وذلك آية في خلقه. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوت عباده وقرب غيره قلت يا رسول الله أو يضحك الرب قال نعم قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وما ثم خلق عرشه على الماء. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة کا نصاب تو پورا ہو گیا ہے، باپ تک نہ خیر، لیکن ان شاء اللہ تھوڑا بہت جتنا بھی ہو جائے اللہ قبول فرمائے. آپ کی خدمت میں رکھ کر رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ ساتھی سب بیٹھے ہیں، الحمدللہ کیا کرم ہے. میں اس بات سے اتنا نہیں تھکتا جتنا یہ 2-4 ممکن ہے لڑنے جھگڑنے سے تھک جاتا ہوں. اللہ کا شکر ہے. کل بھی 5 موسم میں سے بیٹھے رات میں خلق جمعہ تک پہنچا، رات 12 بجے طلباء انتظار کر رہے ہیں، بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. 12 بجے کے بعد سبق ہوا وہاں پر نماز شریف پہ ہوا سبق میں. ہم اس سے کوئی تھکاوٹ نہیں، لیکن یہ 2-3 منٹ کے لڑائی جھگڑے سے بہت طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سب طلباء نے 2-4 ہی ہوتے ہیں بیچارے، مجھے اندازہ ہے.
شیطان ہے نا وہ ثابت ڈالتا ہے وہاں سے عمر پر خرا. لیکن پھر میرے بزرگ شاہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ بڑی شک و فرماتے تھے. ایک عرصے سے فرماتے کہ آپ باہر چکر لگاتے ہیں جامع میں کیوں نہیں آتے ہیں. شک تھی الحمدللہ. مولانا رحیم صاحب مقام عالیہ سے تقریباً 10 سال پہلے پھر مجھے فرمایا کہ چلو آپ یہاں میں شروع کرنے سے پہلے سال مجھے میں نے ہفتے میں ایک دن تھا مجھے قدوری کا اجرا کیا قدوری سے آپ اجرا کروا دیا کریں. میں نے الحمدللہ وسلم کو پر رکھا سو میں نے کہا بھائی جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. میں نے قاعدہ بھی دیں گے وہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اور سب تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے الحمدللہ. کوئی بخارشی میں تھوڑی ہے اللہ ان میں تو عجب کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اللہ کا شکر. اب تک ہم نے وہاں پر اسپار ابھی بھی گردانے سنیں گے تو اساتذہ ہی پڑھاتے ہیں. میں بھی کبھی کبھی سنتا ہوں وہاں گردانے طلباء کو بلا دیتا ہوں. اور درجوں کا سپورٹ تو پہلے سال تو تھے پہلے سال بھی ہے الحمدللہ. ہدایت بھی جلالین شریف بھی سب کا سپورٹ ہے شروع سے لے کر رسول شاشی یہ سب کتابیں تھوڑی تھوڑی رحمت اللہ. ان حضرات کی بس مولانا عبید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات سے مرض وفات میں تھے. میں زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا. بس پھر حضرت نے جو الفاظ کے وہ میں نہیں کہہ سکتا. اساتذہ بیٹھے ہوئے ان کو فرمایا تم ہے ان کی ذات سے نفع اٹھاؤ اور ان کا وقت بڑھاؤ. وقت بڑھائیے 2 لفظ فرمایا گیا ہے. بڑوں کو حسن ظن تھا. پھر میں پہلے ہفتے ایک دن آتا تھا پہلے سال. پھر میں نے حضرت عصاؤں کے فرمان پہ 3 دن کر دیے. باقی مرض میں سب 1 دن جاتا ہوں. یہاں جامع شریف یہ ہے ہمارا عظیم مرکز الحمدللہ. اس کی ایک بہت بڑا فیض ہے اس کا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مجھے مجمع سے کچھ نہیں. یہ مجمع کی ہے اللہ نے سارے شوق پورے کر رکھے ہیں. کوئی نہیں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. طلباء میں بھی الحمدللہ. لیکن طلباء کی طلب جو تڑپ ہوتی ہے اس کا بس یہ میں اس کا بس یہ یہ محبت کھینچتی ہے. مفتی شاہد الویس صاحب مقام میں آ رہی تو ماشاء اللہ بڑے اساتذہ میں سے یہاں کے. یہ شروع میں جب ہم حمدے میں آتے تھے رات کو 12 بجے کبھی 2 بجے یہ سوق پڑھنے کے لیے آتے. کافی کا سوق پڑھتے تھے. شروع میں چند دن میں نے پڑھایا تو خود ہی سناتے تھے. بڑی اچھی سزا دن کی ہم سال الحمدللہ. صاحب زیادہ نہ بنے. ہاں بھائی محنت کریں الحمدللہ. ہاں محنت کریں کوشش کریں. چلو بھائی میں بھی کچھ کیسے سن لیتا ہوں لیکن معافی مانگتا ہوں. نہیں کرتی خود ہی میرے پر بڑا بوجھ جاتا ہے بات میرا. میں یہ کہنا سننا بھی فائدے کے لیے ہوتا ہے. چلو باہر بیچارے سب نہیں ہوتے 2-4 ہی ہوتے ہیں. اللہ سب کو قبول فرمائے اپنے باغام. 2-4 وہ بھی اپنے ہی ہوتے ہیں. ہمارے قائد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں گزرا بارے میں کیا فرمایا لگے فرماتے طلباء ہیں پڑھائی کے وقت 250. ہاں پڑھائی کے وقت 250 اور کھانے میں 500 اور لڑائی کے وقت 1000. مسئلہ یہ تھا کہ یہ مدرسے کی دال روٹی نہ کہیں کام آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرو. اچھا بھائی اب دیکھو 100 پہلے بھی آپ نے حدیث ماشاء اللہ پڑھی ہوگی.
بار بار پڑھنے سے بھی کوئی نہ کوئی خیر کی بات ملی جاتی ہے انشاءاللہ۔ ہمارے تمام نیک اساتذہ کرام کے سینے خیر کے چشمے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اس خیال سے بچائے کہ ہم کر رہے ہیں بھائی سبھی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں بھی اللہ پاک ہدایت، اللہ ان کے قدموں کی گرد میں رکھے اور اللہ ٹوٹا پھوٹا خدمت میں لگائے رکھے الحمدللہ۔ اللہ عجوب سے بچائے، فخر سے اللہ کرام۔ دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا قیامت کب آئے گی؟ تو قیامت کے بارے میں کیا جواب دیا؟ فرما بھائی عبداللہ کیا جواب دیا؟ اور کیا نام ہے؟ ایسا کرو بھائی الحمدللہ۔ اور بھائی یہ باہر جو بیٹھے ہیں ساتھی وہ نادا صاحب العرا یہ بھی رہا ہے شکر اندر ہی آ جا رہا۔ چلو گا جزاک اللہ۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، دھیان سے لفظی ترجمہ کریں، لفظی ترجمہ۔ دیکھو ہمارے اکابر حضرات تھے نا، ہمارے اکابر حضرات اساتذہ کرام لفظی ترجمہ پر بڑا زور دیتے تھے، لفظی ترجمہ پر۔ اور لفظی ترجمہ تب کریں گے جب رات کو آپ نے وہ لفظ دیکھے ہوں گے الحمدللہ، تھوڑی بہت ترکیب دیکھی ہوگی تب جا کر یاد آئے۔ ہمارے چوڑی والے بھروسہ تھے وہ ہدایت النحو سے ترجمہ بند کر دیتے تھے، فرمایا بس آپ نے شرح متعاون پڑھ لی ہے، صرف نحو پڑھ لی ہے، اب ترجمہ خود کرو۔ وہ ترجمہ نہیں کرتے، وہ خود کرو یا کرنا۔ اما بعد فہذا پہلا دن تھا تو میں اما بعد فہذا میں ترجمہ کریں، اما بعد فہذا مختصر، مختصر کا معنی بھی کر دیا، مضبوط کا معنی وہی جو ہماری زبان میں بڑی مضبوط ہے، حالانکہ یہ معنی نہیں، مضبوط کا معنی ہے محفوظ عن الحشی و تطویل، کہ یہ زائد اور لمبی باتوں سے محفوظ ہے۔ اگر جماعت فیہ مہمات النحوی، مہمات کا ترجمہ نہیں آ رہا تو مہم یہاں کر چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ یہاں مہمہ کا ترجمہ نہیں آ رہا تھا۔ بڑے بزرگ سے بڑی ہنسی تھی امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی 3 سال عمر میں بڑے تھے الحمدللہ۔ ہندوستان جامعہ صدیقیہ دہلی سے فارغ تھے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے۔ تو مہمات کا ترجمہ مجھے نہیں آ رہا ہے، یہاں پر دیکھا نہیں آ رہا ہے۔ ایک جملہ فرمایا تھلے کے لکھا، تھلے کے لکھا، تھلے کے لکھا، تھلے کے لکھا۔ جب نیچے دیکھا تو مہمات کے نیچے لکھا ہوا مقاصدہ، مقاصدہ لکھا ہوا، فوراً مطلب سمجھ میں آ گیا۔ جب دیکھا تو فوراً مطلب سمجھ میں آ گیا۔ اس پر ایک جملہ فرمانے لگا ایک کالا کالا ایم نہیں لکھا سارا ویک کیا ہے کرو، ایک کالا کالا ایم نہیں لکھا سارا ویک کیا ہے کرو۔ پھر اندازہ ہوا کہ بین سطور ہے، حاشیہ ہے، آگے متن ہے، یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہے نا۔ اگر آپ مطالعہ کریں تو میرے کروں ایک کتاب بھی آپ کو بالکل باہر نہ جانے دیا پانا۔ اگر دیکھو آئندہ سال آپ جیسے کتنے ساتھی مدرس بھی ہوں گے، پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں جڑیں گے۔ اللہ قبول فرمائے، سب طلباء قبول انشاءاللہ الحمدللہ کی رحمت سے۔ ثم المسئول عنہا، یہاں الف لام کون سا ہے؟ الف لام کون سا ہے بتلاؤ گا؟ ہاں اللہ دھیان سے اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں کون سا؟ ہاں
حرفیہ. اللہ کے بندوں، کل میں نے کیا تھا نا، ہماری کتاب ہے توضیح النحو، اجرا کے اوپر ہے. الحمدللہ اگر آپ نے ہمارے بہت سے نیک اساتذہ ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، اجرا کرواتے ہیں تو اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں. اس میں ایک انداز آ گیا الحمدللہ کہ ہمیں سے اللہ اپنی مہربانی فرمائے. تقریباً شروع کے 24 سبق ہیں اس میں پھر اجرا کا انداز الحمدللہ. وہاں پر ہم نے الف لام کی قسمیں لکھی ہیں. الف لام کتنی قسم پر ہے؟ 2 قسم پر ہے. ایک ہے الف لام اسمی اور ایک ہے الف لام حرفی. الف لام اسمی کہتے ہیں جو باعتبار ذات کے اسم ہو، اور الف لام حرفی کہتے ہیں جو باعتبار ذات کے حرف ہو جاتا. پھر وہاں دیکھیں تصویر اگر کتاب اللہ کر مل جائے. دور میں تو میں کوشش کرتا ہوں جتنی کتابیں ہیں ان کا ایک سیٹ طلباء کو دیتا ہوں. پہلے تو میرے پاس گنجائش نہیں تھی، اب کچھ سالوں سے بندوبست کر دیتے ہیں طلباء. کل میں نے کر دیا تھا نا، کوئی طلباء 700-800 طلباء ہوتے ہیں. پہلے اتنے ہوتے تھے، کبھی زیادہ بھی ہو جاتے تھے، لیکن گنتی کوئی مقصد نہیں. اب میرا خیال کوئی کچھ سالوں سے میں کمزور ہوں، کچھ 400-500 آ جاتے ہیں، اتنے آ جاتے ہیں. مگر غلط بیان نہ ہو کر میں نے پہلے کبھی اتنے بھی آئے تھے، 700-800 طلباء بھی ہوتے تھے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ علماء میں الحمدللہ 300-400 قریب علماء چلوں بس اساتذہ کرام بھی علماء کرام بھائی جب سر پر پڑتی ہے نا پھر آدمی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الف لام کتنی قسم پر ہے؟ 2 قسم، الف لام اسمی اور الف لام حرفی. جب الف لام حرفی جو باعتبار ذات کے حرف ہو. الف لام اسم کی تعریف، الف لام اسم کہتے ہیں جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہو کر 6 معنوں میں شریک ہوتا ہے. اسم اور تفصیل بھی ہے تو اتنا خلاصہ. الف لام اسم فاعل اسم مفعول پر داخل ہو کر 6 معنوں میں شریک ہوتا ہے. اگر واحد مذکر پر داخل ہو تو الذی کے معنی میں، اور اگر تثنیہ مذکر پر داخل ہو اللذان کے معنی میں، جمع مذکر پر داخل ہو الذین کے معنی میں، واحد مؤنث پر داخل ہو اللاتی کے معنی میں، تثنیہ مؤنث پر اللاتی. اب مجھے آپ بتاؤ کہ یہاں کس پر داخل ہے؟ المسموع پر ہے، اس میں مفعول پر داخل. اور پھر جو اس میں فاعل کا صیغہ ہے نا، اس میں فاعل کا صیغہ وہ ماضی مجہول یا مضارع مجہول ماضی مجہول یا مضارع مجہول کے معنی میں ہوگا. ماضی مجہول یا مضارع مجہول کے معنی میں ہوگا. اب مجھے بتاؤ الف لام کون سا ہے یہاں پر؟ الف لام اسم بھائی جو الف لام عہد خارجی ہے وہ تو الف لام حرفی قسم ہے. الف لام حرفی 2 قسم پر ہے، زائدہ غیر زائدہ. پھر غیر زائدہ کی 4 قسمیں ہیں، جنسی، استغراقی، عہد ذہنی، عہد خارجی. لمبا سلسلہ ہے، ہم وہاں دیکھنا. حاجی بات نہیں میں نے ہاں آئے یہ الف لام اسم ہے یا غیر. الذی کس کے معنی میں ہے؟ الذی کے معنی میں ہے. اور مسئول کس کے معنی میں ہوگا؟ سئل کے معنی میں ہے. تو اصل میں بات کیا تھی؟ مل مسئول عنہا اے مل الذی سئل عنہا. حاکم ضمیر قیاموں کی طرف لوٹ بے عالم من السائل، بے عالم من السائل. اب کریں معنی کیا معنی کہتے ہیں؟ دیکھو مل مسئول عنہا، مل مسئول، یہ الف لام الذی کے معنی میں کیا معنی کریں گے؟ نہیں ہے وہ ذات، اللہ الف لام من الذی کے نہیں ہے وہ ذات. مسئول سئلہ کے معنی میں ہے، اس میں جو ہوا ضمیر ہے الذی کی طرف لوٹ رہی ہے. نہیں ہے وہ ذات جس سے سوال کیا گیا ہے، انہا انہا کی ہا ضمیر قیامت کی طرف لوٹ رہی ہے، ساتھ کی طرف لوٹ رہی ہے. کہ نہیں ہے وہ ذات جس سے سوال کیا گیا ہے قیامت کے بارے میں، بے عالم من السائل، وہ سائل سے زیادہ جاننے والی نہیں ہے. الحمدللہ مقصد یہ تھا کہ جس طرح یعنی سائل کو قیامت کا علم نہیں ہے، مسئول کو بھی قیامت کا علم نہیں آتا. مل مسئول عنہا بعالم من السائل. یا اللہ بھائی
کیا کریں، گھڑی ہے دعا کریں، لیکن ایک لفظ ہی مل جائے فائدے سے۔ اتنی بار ذہن میں آ گئی کہ الف لام کون سا یہاں پہ الف لام اسمی ہے، اگر ہے اس میں فاعل اسم مفعول پر داخل ہے، یہ الف لام حرف میں نہیں، الف لام اسم الذی کے معنی میں ہے، اور مسئول سئل کے معنی میں ہے، ماضی میں مجہول۔ تفسیر ہم نے وہاں پہ کتاب میں لکھی، وہاں موقع ملے دیکھ لینا ہے کہ نہیں ہے وہ ذات جس سے سوال کیا گیا ہے قیامت کے بارے میں بے عالم من السائل، وہ سائل سے زیادہ جاننے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی ہر تشریف لیں مجھے بتلا دینا ہے، انشاءاللہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھنا، جب بھی تشریف لیں مجھے بتلا دینا ہے، آپ دیکھ لیں۔ دیکھو ہمارے عظیم بزرگ صاحب مولانا ضیاء القاسم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت ایک بڑا پیارا جملہ فرمائے تھے، فرمائے لگے پہلے چلے کو آ جائیں اچھا جیسے آ جائیں، چلو اتنی بات ہو جائے گا۔ یاد رکھنا علم غیب جو ہے نا، علم غیب اس سے معلوم ہوا کہ علم غیب اللہ پاک کی ذات کا خاصہ ہے۔ علم غیب کا معنی کیا ہے؟ علم غیب کا معنی کیا ہے؟ علم غیب کا دھیان سے میرے ہے فرمائے لگے، علم غیب کی تعریف، علم غیب کہتے ہیں بلا سبب جاننے کو، بس یہ مختصر ہے علم غیب کہتے ہیں بلا سبب جاننے کو۔ اور تحفہ غوثیہ میں سید پیر مہر شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ غوثیہ میں علم غیب کی تعریف کی کہ علم غیب کہتے ہیں بغیر آلات کے، بغیر اسباب کے، بغیر آلات کے، بغیر اسباب کے ما کان اور ما یکون کے بارے میں جان لینا۔ ما کان ان حالات کو جان، یہ ما موصول ہے، ان حالات کو جان لینا کان جو پہلے پیش آ چکے ہیں، ما یکون ان حالات کو جان لینا جو آئندہ پیش آنے والے ہیں۔ تحفہ غوثیہ میں حضرت پیر مہر شاہ سے رحمۃ اللہ نے علم غیب کی تعریف لکھی۔ علم غیب کہتے ہیں بغیر آلات کے، بغیر اسباب کے ما کان ما یکون کے بارے میں جان لینا کہ پہلے کیا تھا، آئندہ کیا ہوگا، ان حالات کو بغیر اسباب، بغیر آلات کے جان لینا، اس کا نام علم غیب ہے۔ اگر بتانے سے معلوم ہو، بتانے سے معلوم ہو، وحی کے ذریعے معلوم ہو، اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو تو اطلاع غیب کہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ انباء غیب کہتے ہیں، انباء غیب، یہ انباء غیب، یہ غیب کی خبریں ہیں آپ جو بتانے سے معلوم ہو، اس کو اطلاع غیب۔ تو علم غیب یہ خاصہ خداوندی ہے۔ اسی پر ہمارے مولانا ضیاء القاسم رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں، اور مولانا فرماتے دیکھو ایک ہے علم غیب اور ایک ہے علم نبی، ایک ہے علم غیب اور ایک ہے علم نبی، یہ علم نبی ہے، ایک ہے علم غیب اور ایک ہے علم نبی۔ فرمایا علم غیب یہ خاصہ خداوندی ہے، اور علم نبی یا علم نبی یہ عطیہ خداوندی ہے۔ یہ دو لفظ یاد رکھنا، علم غیب یہ خاصہ خداوندی ہے اور علم نبی یہ عطیہ خداوندی ہے۔ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی ضرورت تھی، جب بھی ضرورت پیش آئی، جتنے علم کی ضرورت پیش آئی، اتنا علم آپ کو عطا کر دیا گیا، اور جس علم کی ضرورت نہیں تھی وہ نہیں عطا کیا گیا۔ جیسے قیامت کے بارے میں ضرورت نہیں تھی، نہیں بتلایا گیا، مل مسئول عنہا بعالم سائل۔ تو علم غیب یہ خاصہ خداوندی ہے، اور علم نبی یہ عطیہ خداوندی ہے، عطیہ خداوندی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ضرورت تھی، جتنے علم کی ضرورت تھی، اتنا علم آپ کو عطا کر دیا گیا الحمدللہ، اور جس علم کی ضرورت نہیں تھی وہ نہیں عطا کیا گیا۔
جیسے اب قیامت کے بارے میں بتلا دیا گیا قیامت کے قیامت کی علامات کے بارے میں وہ بتلا دیا قیامت کی علامتیں ہیں. تو بھائی کی بات پہلے پڑھی ہے کہیں پڑھی ہے ہاں کہ علم نبی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. پھر آگے کہ تھوڑی سی بات اور بھی کروں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. دیکھو اللہ اپنی بارگاہ کو میرے حیرت ہے جامع شفیع شیخ الحدیث اور یوسف رحمۃ اللہ علیہ حیرت کی خدمت میں بیٹھا ہوا تو کوئی اسی پر بات چل رہی تھی. ارے فرمائے لگے دیکھو علم غیب کا عقیدہ رکھنا کہ علم غیب کا عقیدہ رکھنا. ہاں علم غیب ذاتی کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے. علم غیب ذاتی کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے. اور علم غیب عطائی کا عقیدہ عطائی بئی معنی کہ آپ کو اولین آخر آپ کو جمیع ما کان ما یکون کا علم عطا کر دیا گیا تھا. ہر چیز کا علم عطا کر دیا جائے. یہ علم غیب عطائی کا عقیدہ رکھنا یہ فسق ہے. علم غیب ذاتی کا عقیدہ رکھنا کہ آپ ذاتی طور پر عالم الغیب ہیں یہ کوئی شرک ہے. علم غیب عطائی کا عقیدہ رکھنا یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ تمہ جمیع ما کان ما یکون کا علم عطا کر دیا گیا یہ فسق ہے. ایسی دھیان سے سمجھنا حاضر ناظر ہے. حاضر ناظر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. حاضر ناظر ذاتی کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے اور عطائی کا عقیدہ رکھنا یہ فسق ہے. یہ فسق. میں نے پھر اپنے حضرت سے پوچھا حاضر ناظر عطائی ہے کیا مطلب؟ تو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوت عطا کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں. اس قسم کا عقیدہ رکھنا یہ فسق ہے. یعنی حاضر ناظر صرف اللہ پاک کی ذات ہے تو حاضر ناظر ذاتی کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے. اور عطائی کا عقیدہ رکھنا عطائی کا مطلب کہ آپ کو ایسی قوت عطا کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. یہ عقیدہ رکھنا یہ ہے یہ فسق ہے. بھائی بار ذہن میں آ گیا. اللہ تعالیٰ اپنی اسی طرح یاد رکھنا صاحب قبر ہے. صاحب قبر کو معبود سمجھ کر سجدہ کرنا یہ شرک ہے. صاحب قبر کو معبود سمجھ کر سجدہ کرنا یہ شرک ہے. اور تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا یہ فسق ہے. تو عام طور پر جو میرے خالی جو سجدہ وغیرہ کرتے ہیں یہ تعظیم ہی کرتے ہیں. تعظیم یاد کرنا ہے معبود سمجھ کرنے کا کوئی ہاں تو کرے اللہ ماشاء. اس لیے ہمارے حضرات باحضرات نے اس کو بھی شرک کا ہے. اس پر شرک کا لفظ بول دیتے ہیں. وہ تحدیداً بولتے ہیں چلو اس سے بھی آواز آ جائے. تو صاحب قبر کو معبود سمجھ کر سجدہ کرنا یہ شرک ہے اور تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا یہ فسق ہے. حاجی بات ذہن میں آ گیا. اسی طرح نور اور بشر کا عقیدہ ہے. نور اور بشر کا عقیدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولانا عبدالرحمن رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ حضور نور ہیں یا بشر؟ حضور نور ہیں یا بشر؟ اور میں آپ حضور کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں حضور کے صحابہ بھی نور ہیں. حضور کے صحابہ بھی نور ہیں. نور سے مراد نور ہدایت یا الحمدللہ. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے ہیں. اور یہ نور ہدایت ہے یہ ایسا نور ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں سو روشن ہوں اگر اس نور کے سامنے ان کی روشنی آگے ان کے ماتھے لگا. ہاں یہاں لاکھوں کروڑوں اربوں سو روشن ہوں یہ آپ کی قبر کو روشن نہیں کر سکتے. ہاں آپ کی سنت کا نور آپ کی جو ہدایت کا نور ہے یہ ایسا نور ہے یہ آپ کی دنیا کو بھی روشن کرے گا اور آخرت کو بھی روشن کرے گا. الحمدللہ. تو بھائی کی بار ذہن میں ہاں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یہ بشر. دیکھو ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت وہ ہے ہمارے کابرین کا عقیدہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے لحاظ سے بشر ہیں
ذات کے لحاظ سے بشر ہیں، لیکن صفات کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے نور ہی نور ہے۔ مراد اس سے نور ہدایت الحمد کہ آپ کے ایک ایک عمل سے ایک روشنی ملتی ہے اور جنت کی راہ ملتی ہے۔ ہاں، یہ ہمارے دوسرے بھائی ہیں، ان کو ذرا موالطہ لگتا ہے، ان کو موالطہ لگتا ہے تو حضور کو اگر ہم بشر کہیں گے شاید اس میں آپ کی عظمت میں کوئی فرق لازم آئے گا۔ نہیں، ایسا نہیں آتا۔ دیکھو، نام کے اشتراک سے مرتبے میں اشتراک لازم نہیں آتا، نام کے اشتراک سے مرتبے میں اشتراک لازم نہیں آتا ہے۔ دیکھو، ایک ہے لال ہے، لال لال یہ بھی ایک پتھر ہے، اس کو حجر کہتے ہیں، پتھر کہتے ہیں، لال یہ بھی ایک پتھر ہے۔ اور ایک سڑک کے اوپر ہے یا سڑک کے اوپر جو روڑے پڑے ہوئے ہیں پتھر ہیں اگلا۔ اب نام میں تو اشتراک ہے لیکن مرتبے میں اشتراک نہیں ہے۔ جو لال ہے، لال بڑا قیمتی پتھر ہے الحمد۔ اور ایک روڑے کے اوپر جو بڑا ہے نا، وہ بڑا قیمتی پتھر، اس کی تو ہے بہت زیادہ قیمت ہے الحمدللہ۔ اور ہے، اور روڈ ریلوے لائن میں سڑک کے اوپر جو پتھر پڑا ہو یہ بھی پتھر ہے۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ جزاک اللہ، چلو ٹھیک، انشاءاللہ بات کل ہے انشاءاللہ۔